ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چور ایک باغ میں گھس گیا اور آم کے پیڑ پر چڑھ کر اس کی شاخوں کو اس قدر ہلایا کہ کئی آم نیچے آ پڑے۔ اتفاقاً مالی بھی آ گیا اور چور کو دیکھ کر کہنے لگا، کچھ خدا کا خوف کرو، تجھے آخر مرنا ہے اور پھر حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن اٹھنا ہے، تب خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ چور بولا، تم کون ہو؟ یہ باغ خدا کا ہے اور میں خدا کا بندہ۔ وہ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں، اس کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ مجھ سے جاہلانہ کلام نہ کرو، معلوم ہوتا تجھ میں نری جہالت ہے، عقل نام کو بھی نہیں۔ مالی نے یہ بات سن کر دل میں کہا کہ چور بڑا مطلبی ہے، میں اس کی منطق میں ایسا مناسب جواب دوں گا کہ عمر بھر نہ بھولے گا۔ مالی بولا، حضرت نیچے آئیے، ہم پر کرم فرمائیے، آپ کی صحبت غنیمت ہے۔ مدت بعد آپ جیسا بزرگ ملا ہے جس نے توحید کا نکتہ حل کر دیا، پیر و مرشد تشریف لائیے اور ہمیں راہ نجات دکھائیے۔ چور ایک بھرم کے ساتھ نیچے اترا، مالی نے وہیں پکڑ لیا اور آم کے درخت سے خوب مضبوطی سے باندھ کر پہلے تو سکون سے اس کی تواضع کی، جب تھک گیا تو لاٹھی لے کر اس کی خوب جب مار نے چور کو ڈھیلا کر دیا تو فریاد کرنے لگا، اے ظالم، خدا سے ڈر، میں نے تیرا کیا نقصان کیا کہ مجھ بے گناہ کو یوں بے دردی سے پیٹ رہا ہے؟ مالی نے ہنس کر جواب دیا، حضرت اتنی جلدی اپنا دعویٰ بھول گئے، کیا اس لاٹھی کو خدا نے نہیں بنایا؟ کیا مارنے والا ہاتھ اور مار کھانے والا جسم خدا کا پیدا کردہ نہیں؟ آپ کیوں ناحق گلہ کرتے ہیں؟ میں آپ سے کیا نقصان؟ آپ کے اس حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ کی یہ فریاد جاہلانہ ہے۔ چور نے کہا، میں اس بکواس کی جھک ماری، مجھے اب چھوڑیے، آئندہ میں کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالوں گا اور کبھی چوری کا نام نہ لوں گا۔